نمبر 81، 3 طلاق کے بعد شوہر کے ساتھ نہ رہے۔ عورت کی ایک صفت 3 طلاق کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہے۔ قرآن کریم نے چونکہ واضح الفاظ میں بتا دیا کہ الطلاق مرتان، اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دے دیتا ہے، اب اس کے لیے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو روک کے رکھے اچھے طریقے کے ساتھ، اور یا اس کو چھوڑنا چاہے تو بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے چھوڑ دے۔ لیکن اگر فَإِن طَلَّقَهَا، 2 طلاق کے بعد فَتَعْقِيب مع الوصل ہے، اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب یہ عورت حلال نہیں ہے اس کے بعد یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ تو جب تک یہ دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کرے گی اور ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوگا، یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر جذبات میں آ کر بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، عورت کو پتہ ہے مجھے طلاق دے دی گئی، اب وہ کہتے ہیں اس میں ہماری ناک کٹے گی، رسوائی ہوگی، اور وہ عورت اس شوہر کے ساتھ آگے زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ 3 طلاق کے بعد اس کے ساتھ رہے گی تو یہ ملاپ اور ملنا حرام، ناجائز اور زنا ہوگا۔ پیدا ہونے والی اولاد حلال سے نہیں ہوگی، حرام سے ہوگی، اس سے اجتناب کرنا۔ اس لیے عورت کی ایک صفت ہے، اگر شوہر اس کو 3 طلاق دے دے، شوہر بھلے اب بات کو اپنے چھپائے اور پردہ ڈالے، عورت کا کام ہے کہ ظاہر کر دے، اس لیے کہ اب وہ اس کے نکاح میں باقی نہیں رہی۔ اگر وہ اس بات کو چھپائے تو وہ عند اللہ گناہگار ہوگی۔ نمبر 82، لایانی اور بے فائدہ کاموں میں مشغول ہونے سے اپنے آپ کو بچائے۔ عورت کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں میں، بیہودہ کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرے، ہر اس کام میں مشغول رہے جس کا فائدہ دنیاوی یا اخروی اعتبار سے ہو۔ اگر کسی چیز کا دنیاوی اخروی فائدہ نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا، جب یہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا تم لوگ کیوں جہنم میں گئے، تو وہ 4 باتیں بیان کریں گے۔ جہنم میں ہم کیوں گئے، 4 باتیں بیان کریں گے۔ نمبر 1، ما سلککم فی سقر، جب پوچھا جائے گا تم لوگ جہنم میں کیوں داخل ہوئے، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ پہلا گناہ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نمبر 2، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نمبر 3، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے تھے۔ یعنی جو لایانی، بے فائدہ، باطل گفتگو کرتا جس کا کوئی حاصل نہیں، کوئی نفع نہیں، ایسی لایانی باتوں میں، بے فائدہ باتوں میں ہم مشغول ہوتے تھے۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، کوئی سیاسی تبصروں میں، سیاسی تجزیوں میں لگا ہے، دنیا کے معاملات اور دنیا کی وہ باتیں جن کا کوئی نفع نہیں، ایسی لایانی باتوں میں قیمتی وقت آج ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یہ 4 باتیں، اس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں گئے۔ تو دیکھیں اس میں ایک بات کیا آئی، لایانی باتوں میں مشغول ہونا۔ اس لیے ایک باکمال عورت کی صفت یہ ہے، چونکہ عورتوں میں گفتگو زیادہ ہوتی ہے، یہ محال ہے کہ 2 عورتیں بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں، اس لیے عورت کی صفت یہ ہے کہ وہ لایانی سے، بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 83، بھلائی کے کاموں پر کسی سے بدلہ اور طمع کی امید نہ رکھے۔ نیکی اور خیر کے جو کام ہیں اس پر کسی سے کوئی امید نہ ہو کہ یہ مجھے اس کا بدلہ دے گا اور مجھے یہ نفع دے گا، بلکہ نیکی کا جو کام ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم کھانا کھلاتے ہیں تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ شکریہ۔ انا نخاف من ربنا یوما، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور اس دن سے، یوما عبوسا قمطریرا، جو دن ایسا سخت ناک دن ہوگا، سخت وحشت والا دن ہوگا کہ جب انسان کی پیشانی پہ بھی گویا 12 بج جائیں گے، 6 بجے بھی ہوگا، تکلیف کی حالت میں ہوگا۔ تو دیکھیں قرآن نے ایک بات کی کہ انسان صرف اللہ سے بدلہ چاہے، دوسرے سے شکریہ کا یا دوسرے سے کوئی طمع نہ رکھے۔ تو عورت کی ایک صفت ہے وہ جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں،
لوگ مجھے سخی کہیں، اچھا کہیں تو میں خیر کا کام کروں گی۔ عموماً عورتوں میں ہوتا ہے اگر کوئی ان کی تعریف کرے تو ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اور اگر کوئی تعریف نہ کرے یا ان کے کھڑے ہو کر نہ ملے، استقبال نہ کرے اور مجلس میں ان کی تھوڑی سی اگر رعایت نہ رکھے، آگے ان کا تعاون بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر کیا ہے تو رب العالمین خود اس کی لاج رکھتا ہے، اس میں ہمیں دوسروں کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے۔ جو کام اللہ کے لیے ہو اللہ اس میں خود محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو واقعات منقول ہیں، ایک کتاب ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پسندیدہ واقعات، اس میں ایک واقعہ، ایک مرید اپنے شیخ سے ملنے کے لیے گئے، لیکن یہ ذرا تنگ دست تھے، ان کی مالی وسعت نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا میں اپنے شیخ کے لیے کیا ہدیہ لے کر جاؤں۔ باقی جو مرید تھے سب ہدایہ لے کر جا رہے تھے، ان کے پاس بڑے بڑے ہدایہ تھے، ان کی وسعت نہیں تھی۔ جنگل سے گزر ہوا تو انہوں نے سوچا لکڑیاں کاٹ کے لے جاتا ہوں، اور جب شیخ پانی گرم کریں گے تو یہ لکڑیاں ایندھن میں استعمال ہو جائیں گی۔ تو ان کے دل میں اخلاص تھا، انہوں نے وہ لکڑیاں کاٹی اور ایک گٹھا بنایا، سر پہ رکھا، شیخ کے پاس لے کر آئے، کہ حضرت میری یہی گنجائش تھی، ایک مختصر ہدیہ قبول کرو۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اللہ مخاطب کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، تاثیر ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ نے شیخ کے دل میں اتنی محبت ڈال دی اس عمل کی، اتنی قدردانی، شیخ نے وہ لکڑیاں سر پہ اٹھائی، گھر لے کر گئے اور نصیحت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے غسل کا پانی گرم کیا جائے تو یہ لکڑیاں استعمال کی جائیں، یہ لکڑیاں استعمال کرنا، اس میں مجھے پانی گرم کر کے دینا، اس لیے کہ یہ بڑی محبت سے لے کر آیا۔ تو دیکھیں باقی مرید بڑے بڑے ہدیے لے کر آئے، لیکن ان پر وہ شیخ کو محبت نہ ہوئی جو اس پر ہوئی، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی رضا زیادہ تھی۔ تو میں نے عرض کیا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اللہ رب العزت کے ہاں وہ محبوب زیادہ ہے۔ نمبر 84، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دے۔ عورت کی ایک صفت کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دے، آخرت کی زندگی کو ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کا تذکرہ کی، نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے جو عمل وہاں ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے، جو یہاں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بکری ذبح ہوئی تو حضور چلے گئے، ام المومنین سے فرمایا کہ گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ گوشت تقسیم ہو گیا۔ جب واپس آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہاں بھئی کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب کا سب دے دیا، کچھ باقی نہیں ہے، کچھ باقی نہیں ہے، صرف یہ تھوڑا سا بچا ہے، یہ باقی ہے، باقی کچھ باقی نہیں، یعنی سب بانٹ دیا۔ آپ نے کہا جو تقسیم کیا وہ باقی ہے، جو رہ گیا وہ باقی نہیں ہے، جو خدا کے نام پر دے دیا وہی باقی ہے، وہی اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب اور باقی ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ باقی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ نمبر 85، تزکیہ نفس کرنے والی ہو۔ عورت کی ایک صفت تزکیہ نفس، یعنی اپنے باطن کو، اپنے باطن کی اصلاح کرے اور اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گئی وہ عورت جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ جو بھی اپنا تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ وقد خاب من دساہا، ناکام اور نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گندا کیا، گدلا کیا، گناہوں میں لگایا، وہ ناکام ہے۔ جس نے تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہے۔ معلوم ہوا ایک صفت ہے تزکیہ نفس کہ اپنے باطن کو جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، الزام تراشی سے بچایا جائے۔ نمبر 86، عیب جوئی اور طانے سے بچنے والی ہو۔ عیب جوئی سے اور طعنہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عیب لگانے والے، طعنہ دینے والے، جو عیب لگاتے ہیں،
پسے پشت عیب لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور دوسروں کو تانا دیتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت۔ معلوم ہوا باکمال عورت ہوئے جو کسی کو تانا نہ دے۔ عورتوں کی زندگی میں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دوسروں کو تانے بہت دیتی ہیں۔ اگر کسی سے ماضی میں کوئی گناہ ہوا بھی اور اس نے توبہ بھی کر دی، اس کے باوجود بھی اس کو تانا دیں گی، اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اس کے ماضی کے گناہوں کو، کمی کمزوریوں کو یاد کریں گی اور اس پر فخر کریں گی اور دوسروں کو رسوا کریں گی۔ تو قرآن اس سے ہمیں روکتا ہے کہ دوسروں پر تانا نہیں دینا چاہیے، عیب نہیں لگانا چاہیے۔ نمبر 87، مال اور دنیا سے زیادہ محبت کرنے والی نہ ہو۔ عورت کی ایک صفت، دنیا اور مال سے اسے زیادہ محبت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، کہ جو مال کو جمع کر رہا ہے اور گن رہا ہے، گنتا ہے، شمار کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، انسان گمان کرتا ہے یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، بس اس کو ضرور بے ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی طرف سے آگ ہے جس کو سلگایا گیا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ چڑھے گی، اثر کرے گی سینے پر۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور یقیناً یہ جو آگ ہے ستونوں میں، فی عمد ممددہ، بڑے لمبے لمبے ستون ہیں جو بند کیے ہوئے ہیں، ان میں یہ آگ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو دنیا کو جمع کرے، مال کو جمع کرے، گنے، مال کا حق ادا نہ کرے، یہ مال اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ۔ اس لیے انسان مال کو ضرورت کی حد تک رکھے، مال کی تھپیاں لگانا، ان کو گننا اور ساری عمر انہی کے پیچھے لگا رہنا، یہ صفت اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا ایک صفت ہے کہ مال اور دولت سے زیادہ محبت نہ ہو۔ نمبر 88، نماز سے غافل نہ ہو۔ عورت کی ایک صفت، نماز سے غافل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان کے لیے جو نمازی ہیں۔ کون نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یا تو اللہ کی رضا نہیں ہے، ریاکاری ہے، اور یہ نماز سے غفلت ہے، لاپرواہی ہے، یعنی نماز کے لیے فکر نہیں ہے۔ جیسے ہمیں باقی کاموں کے لیے فکر ہوتی ہے، نماز کے لیے وہ فکر نہیں ہے۔ تو عورت کی ایک صفت ہے اس کو نماز کی فکر ہو، جیسے اللہ اکبر کی صدا سنے سارے کام کاج چھوڑ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے۔ سلف کی عورتوں میں یہی خوبی تھی، اس لیے اللہ کو پسند تھی۔ تو معلوم ہوا ایک صفت ہے نماز کے معاملے میں محتاط ہو۔ نمبر 89، معمولی چیزوں میں بخل نہ کرے۔ معمولی چیزوں میں بخل نہ کرے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، پس یہ روکتے ہیں معمولی چیزوں کو بھی، یعنی معمولی چیز بھی اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد کہ پڑوسی اگر کوئی چیز مانگ رہا ہے، کوئی معمولی چیز ہے، جیسے کبھی پیاز مانگا، ٹماٹر مانگا، یا کبھی لہسن مانگا، گھی مانگا، نمک مانگا، اب کوئی یہ معمولی چیزیں بھی نہیں دیتا تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس لیے عورت کی ایک صفت ہے کہ اگر آس پڑوس میں کوئی ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرے اور گھر میں موجود ہو تو اسے دے دینا چاہیے۔ نمبر 90، ناحق تعویذ ٹونے سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو۔ تعویذ ٹونے سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی کہ جو صبح کو نمودار کرنے والا ہے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس چیز کے شر سے کہ جو پھیلنے والا ہے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروں میں پھونک مارنے والی ہیں، گریں لگاتی ہیں، گٹھانے لگاتی ہیں، ان گٹھانوں میں پھونک مارنے والی ہیں، ایسی عورتوں کے شر سے یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ میں آتے ہیں۔ یہ دو صورتیں اس موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ مدینہ میں ایک یہودی تھا، لبید بن اعصم اس کا نام تھا۔ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی شریک ہوتی تھیں۔ تو اب یہ جادو انہوں نے، کھجور کی ایک چھال تھی اور اس کے اندر کھجور کی گوند اور کھجوریں تھیں، اور اس میں کنگھی کے تھے، اور کنگھی کے دندانوں میں بال، اور ان بالوں میں گریں لگائی تھی،
اور ان گروں پر یہ دم پڑتی تھی، پھونک مارتی تھی، اور پھر اس کو ایک کنویں کے اندر انہوں نے رکھا تھا۔ تو آپ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اس کی وجہ سے بیمار رہے۔ تو پھر ایک دن آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ سر کے دائیں جانب، ایک پاؤں کی جانب۔ اب سر کی جانب والا پاؤں کی جانب والے سے پوچھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ پاؤں کی جانب والا بتاتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا۔ کہا کس نے کیا؟ کہا لبید بن عاصم نے کیا۔ کہا کس میں کیا؟ کہا کھجور کی چھال اور اس میں ہے، اور کنگھی ہے اور ان کے دندانوں میں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ کنویں میں نیچے ہے۔ آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ صحابہ کو لے کر گئے، اور جب اس کنویں سے وہ نکالا گیا تو واقعی وہ کنگھی تھی، ان کے دندانوں میں تھا۔ اور اب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں جس میں 11 آیات تھیں، ایک ایک گرہ کو کھولتے گئے، ایک ایک آیت پڑھتے گئے۔ جب ساری گرہیں کھول دی گئی، 11 آیتیں پڑھ لی گئی، آپ علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے اور آپ کا یہ جادو بالکل ختم ہو گیا۔ تو یہ بڑی 2 مجرب صورتیں ہیں، جو بھی ان کا اہتمام کرے گا وہ جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رات کو سونے لگتے، یہ 2 صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ آپ پھیر دیتے تھے۔